اندر اور آرٹیکلز کے اندر کبھی بھی قائد اعظم کے دستور ساز اسمبلی میں کیے گئے خطاب کے مطابق سلوک نہیں ہے، بلکہ رواداری نہیں، عدم رواداری، مساوات نہیں، عدم مساوات برابر جا رہی ہے۔ آج تک ہمارے مسلم بھائیوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا، یا معذرت کے ساتھ پتہ ہوگا پھر اس کو ببانگے دہول اعلان نہیں کیا جاتا۔ پر اس پلیٹ فارم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چند احباب کے گوش گزار یہ حقیقت بھی کروں گا کہ جب پاکستان بنا، پاکستان بن گیا، پاکستان بننے کے وقت میں جب ووٹ کاسٹ کیے جا رہے تھے پنجاب کے لیے، جو برے صغیر پاک و ہند کا سب سے بڑا صوبہ تھا کہ یہ کس میں ملے، جس کے اندر بہت ساری معدنیات ہیں، ذخائر ہیں، یہ اپنے اندر صرف پنجاب اپنی ذات میں ایک سونے کی چڑیا ہے۔ سو کوشش دونوں ممالک کی تھی کہ پاکستان یہ پنجاب کا حصہ ہمارے پاس آئے، پاکستان کہتے ہیں یہاں پر آئے، انڈیا میں کہا جاتا ہے کہ یہ حصہ، یہ والا حصہ جس میں اب ہم بیٹھے ہیں یہ ہمارے پاس آ جائے۔ سو ووٹ کاسٹ کیے گئے تو 88 ووٹ دونوں جانب ڈالے گئے۔ اب مسئلہ پھر پیدا ہو گیا، دونوں جانب ووٹ ایک جیسے ہیں، پاکستان کہاں جائے؟ پھر اس وقت میں ہماری جو گمگشتہ چھپی ہوئی پردے کے پیچھے اقلیت جو گمسم بیٹھی ہے، انہی کے افراد، نامینیٹ پرسن 3 افراد، جوشوا فضل، سی ای گبن اور ایس پی سنگا اور سر ولیم، چوتھا بندہ حاضر نہ ہو سکا، پر تینوں اقلیت کے ان افراد نے اپنے ووٹ قائد اعظم کے حق میں، مسلم لیگ کے حق میں، پاکستان کے حق میں دے کر آج یہ پاکستان حاصل کیا۔ پر المیہ یہ ہے ہماری کتابوں میں کسی کو پتہ ہی نہیں، ہماری کتابوں میں یہ ہمارے ساتھ مساویانہ رویہ نہیں ہے۔ آج بھی اگر ہم اپنی ہسٹری کو دیکھیں تو ہمارے پاکستان کے اندر مختلف شعبہ جات میں ہم سے سلوک امتیازی کیا جاتا ہے۔ بات آ گئی شناختی کارڈ میں کھانے کی یا مخلوط انتخابات کی یا جداگانہ انتخابات کی، یا پھر اگر ہم اپنی ٹیکسٹ دیکھیں تو 20 نمبر جو حافظ قرآن ہے اس کو اضافی دیے جاتے ہیں، اس کے آلٹرنیٹ جو اقلیتیں ہیں، میں صرف کرسچنز کی بات نہیں کر رہا، ہندو یا قادیانی ہیں یا سکھ ہیں جن کو پاکستان میں اقلیتیں متصور کیا جاتا ہے، ان کے آلٹرنیٹ 20 نمبروں کے آلٹرنیٹ ان کو 1 نمبر بھی اضافی نہیں دیا جاتا۔ سو اس طرح سے میں یہ جمہوریت کی بات عوام کی اور انسان کی اس کو بنیاد بنا کر رہا ہوں کہ مذہب بعد میں ہے، انسانیت پہلے ہے۔ اگر انسانیت پہلے ہے تو پھر ہمارے جو کیا نام ہے جنہوں نے ہمارے سیکنڈری اسکول کے اندر سیسل چودھری صاحب ابھی حیات ہیں، خدا کے فضل سے ابھی حیات ہے، اور میں ان کے بارے میں یہ بات کرنا چاہوں گا، وہ مسیحی ہیں، پر جب بھارت کے خلاف جنگ میں انہیں حصہ لیا تو انہوں نے بھی ویسے ہی پرواز کی، ویسے ہی جہاز اڑایا جیسا نشان حیدر دیا گیا راشد منہاس کو یا پھر میجر عزیز بٹی شہید کو، جی ایم ایم عالم صاحب کو۔ اگر کوئی بارڈر پر شہید ہو جائے تو اس کو نشان حیدر دے دیا جاتا ہے، اگر کوئی دشمن کی صفوں میں جا کر بمباری کر کے آئے پھر زندہ سلامت جہاز کو واپس لے کر آئے اور آج تک زندہ ہو، کتابوں میں اس کا نام ہی نہیں ہے۔ یہ امتیازی سلوک ہے۔ سو جمہوریت کے اندر جہاں پارٹیوں کی بات کی جا رہی ہے، جہاں پر ماضی کی ہسٹری کی بات کی جا رہی ہے، وہاں پر آنے والی نسلوں کو بھی نئی روشنی کی ضرورت ہے۔ اور ایک آخری بات کروں گا اس حوالے سے، یہاں پر دانشور افراد احباب تشریف فرما ہے، اور آپ کے گوش گزار ایک اور بات آخری بات کرنا چاہوں گا۔ اگر ہماری تیسری نسل پیچھے ہمارے دادا پردادا نے جمہوریت کے لیے کام نہیں کیا، پھر پردادا نے نہیں کیا تو دادا نے بھی یا والد نے، تو آج ہم تک یہ جمہوریت ایسی ہی جس کو کہا جاتا ہے لنگڑی لولی کہا جاتا ہے، ہم تک پہنچی ہے۔
اور اگر آج ہم نہ کچھ کریں گے تو یہی جمہوریت 60 سال بعد ہماری تیسری نسل کو بھی لنگڑی لولی ہی ملے گی. لیکن اگر آج ہم اتحاد میں مذہب، عقائد، مسلک سے ہٹ کر ایک ہو کر جمہوریت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، مذہبی لسانی جو تضادات ہیں ان کو بالائے طاق رکھیں، انسانیت کے لیے کام کریں گے تو جمہوریت کو یقیناً فروغ ملے گا اور ہماری آنے والی نسلیں اس سے حظ اٹھائیں گی، اس کا ثمر حاصل کریں گی. اور آخری شعر کہوں گا اتحاد کے بارے میں، جو مذہب، مسلک، عقیدوں سے ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں. ایک ہونا ہے، ہم انسان پہلے ہیں، پھر مسلمان، مسیحی، ہندو، سکھ ہیں. یار میں شعر آخری یہ عرض کروں گا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. شکریہ. بہت خوب جناب.